بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ سورہ طلاق کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ طلاق مدنی سورت ہے اور یہ طلاق اس کا نام بھی ہے اور اس کا موضوع بھی ہے، یعنی پہلا رکوع دو رکوع پر مشتمل ہے سورت، تو پہلا رکوع طلاق کے ہی احکامات پر مشتمل ہے۔ تو اس میں سورہ بقرہ میں طلاق کے احکامات نازل ہوئے تھے اور اس کے بعد سورہ احزاب میں بھی ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے، یہ اس کے تتمی کی بات ہے، یعنی تکمیل ہو جاتی ہے ان آیات کا نزول، یعنی سورت کا سورہ بقرہ کی ان آیات کے بعد ہوا ہے جن میں طلاق کے احکام پہلی مرتبہ دیے گئے ہیں، اور وہ ہمارے سامنے دوسرے پارے کے آخر ربع کے اندر یہ ساری تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ مفسرین نے اندازہ کیا ہے کہ جب سورہ بقرہ کے احکام جو اس میں نازل کیے گئے تھے ان کو سمجھنے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کی وضاحت تفصیل بھی اس صورت کے اندر جو ہے اس کی اصلاح بھی اس کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ تو اس میں وہ سارے مضامین آتے ہیں، اور چونکہ خواتین سے کے بارے میں زیادہ بات ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سورہ نساء القصریٰ یعنی چھوٹی سورہ نساء بھی کہتے ہیں، یعنی یہ اس اعتبار سے یہ بات ہے۔ یہ بات طلاق کے حوالے سے سامنے آ چکی ہے، سورہ بقرہ میں تفصیل اس کی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے، ان میں سے چند ایک باتیں سامنے رکھ کے اس کی تفصیل میں جاتے ہیں کہ یہ اہم ہدایت ہے معاشرتی مسلمانوں کے لیے، ان کے آئلی قوانین کے اعتبار سے، جس سے واقفیت حاصل ہونا ضروری ہے۔ آج بہت سارے مسائل اسی لیے پیدا ہو جاتے ہیں خانگی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، کہ ان احکامات سے لوگوں کی آگاہی نہیں ہوتی اور پھر غلطی کرتے ہیں اور پھر اس کا نقصان بھی انہیں اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ بات سورہ بقرہ کے اندر بتا دی گئی تھی کہ طلاق دو بار ہے، الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے، یعنی دو بار کی گنجائش ہے، تیسری بار جو ہے پھر گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اگر کسی نے تیسری طلاق دے دی ہے تو اب تیسری طلاق کے بعد جو ہے یہ طلاق مغلظہ ہے، اور اب اس کے بعد وہ اور خاتون اس کے لیے کسی مرد کے لیے اب دوبارہ اس حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہو، اور پھر وہ اپنی آزاد مرضی سے طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، یعنی وہ بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، تو پھر سے دونوں نکاح کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ یہ تیسری طلاق کے بعد کی بات تھی۔ اسی طرح عدت کی بات جو ہے اس کے اندر آ گئی تھی کہ عدت جو ہے طلاق کی صورت میں طلاق ہو جانے کے بعد عدت 3 حیض ہے، اس طرح 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور یہ طلاق رجعی اگر ہو تو اس دوران میں خاتون کو اپنی زوجیت میں مرد لینے کے لیے پھر سے حق رکھتا ہے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ چاہے تو رجوع کر لے، یہ طلاق رجعی کی بات ہے۔ تو یہ چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد سورہ احزاب کے اندر یہ بات مزید آئی کہ جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے، یعنی غیر مدخولہ خاتون جو ہے جس سے تعلق زن و شو قائم نہیں ہوا ہے، غیر مدخولہ خاتون کو اگر طلاق دی جائے گی تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، اور جیسی طلاق ہو تو اس کے فوراً بعد وہ نکاح کے لیے آزاد ہوتی ہے۔ تو یہ بات سورہ احزاب میں آیت 49 کے اندر سامنے آ گئی تھی۔
پھر اسی طرح سے عدت کے بارے میں یہ بات سورہ بقرہ میں آ چکی ہے کہ جو اس کی وفات یعنی عدت وفات یعنی بیوہ خاتون کی عدت جو ہے اس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن تک ہے. تو اس طرح سے یہ قواعد جو ہے اس میں بتا دیے گئے تھے کہ ایک مرد زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے سکتا ہے, 3 کے بعد یعنی اس کے بعد علیحدگی مکمل ہو جاتی ہے. ویسے تو 2 طلاق کی بات ہے, الطلاق مرتان کی جو بات ہے, لیکن یہ 2 طلاقیں وہ ہیں کہ جن میں رجوع کرنے کی گنجائش موجود رہتی ہے کہ رجوع کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس نے 3 طلاق دے دی تو اس کا رجوع کا اب حق ساقط ہو گیا, ختم ہو گیا, ابھی باقی نہیں رہتا ہے. پھر اسی میں جیسے بات ابھی ہو رہی تھی کہ مدخولہ اور غیر مدخولہ عورت کی عدت کا فرق کیا گیا ہے کہ مدخولہ عورت کی عدت جسے حیض آتا ہو اس کے لیے 3 مرتبہ ایام ماہواری ہے کہ وہ آ جائیں تو پھر ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات اس کے اندر اب ہمارے سامنے آ جائے گی کہ اس نے بتا دیا گیا ہے کہ جسے حیض نہ آتا ہو یعنی مایوس ہو چکی ہو عمر کے اعتبار سے یا ابھی شروع نہ ہوا ہو تو اس کے لیے 3 مہینے کی بات ہے, یعنی 3 مہینے کا اس کا تعین ہوگا کہ جس وقت طلاق دی جائے گی اس سے 3 مہینے پورے کیے جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. پھر اسی سورہ طلاق کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ احکامات تو اپنی جگہ پر موجود تھے, ان میں سے کسی کو معطل نہیں کیا گیا یعنی کوئی ساقط نہیں ہوا ہے, بلکہ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ طلاق کا جو حق مرد کو دیا گیا ہے اسے استعمال کرنے میں وہ حکمت اختیار کرے, ایسے حکیمانہ طریقے اختیار کرے جس سے کوشش یعنی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں, یعنی جیسے 1 طلاق دینے کے لیے کہا ہے اور پھر اسے اپنے اسی مکان میں رکھنے کی بات ہے, عدت وہ اسی مکان میں اپنے شوہر کے ساتھ گزارے گی. تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ اس بات کی گنجائش رہے کہ رجوع کرنا چاہے تو کر سکیں, یعنی یہ معاملہ کہ اس کا امکان رہے کہ وہ رجوع کر لیں. اور یہ بات اسلام کے مزاج کے اعتبار سے ہے کہ طلاق ایک ناگزیر حالت کے اندر یعنی جہاں کوئی موافقت کے سارے امکانات ختم ہو جائیں یعنی کوئی امکان موجود نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں طلاق کی گنجائش ایک ناگزیر ضرورت کے طور پر رکھی ہے, ورنہ یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے کام کیا جائے, ایک بھائی کام ہے, یہ بھی ایک کام ہے, ایک طلاق ہوئی دوسرا نکاح کیا خاتون نے, ایک تیسری ہوئی چوتھا کیا, یعنی اس طرح سے کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ نے کسی ایسی چیز کو حلال نہیں کیا ہے جو طلاق سے بڑھ کر اسے ناپسند ہو, یعنی حلال تو کیا ہے ضرورت ہے انسانوں کی لیکن یہ پسندیدگی اس کو حاصل نہیں ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بعض چیزیں ضرورت کے تحت ہوتی ہیں لیکن پسندیدگی انہیں حاصل نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے یہ بھی ابو داؤد کی حدیث دوسری ہمارے سامنے آتی ہے کہ تمام حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. تو یہ مجبوری کی حالت کے اندر بات ہے, یہ نہیں کہ آدمی جو ہے اس کو ایک شغل کے طور پر اختیار کرے. اور ایک حدیث اس طرح بھی آ جاتی ہے کہ وہ بھونرے جو ادھر ادھر کے مزے چکتی رہے, خواتین کے بارے میں خاص طور پر یہ بات ہے, تو اس کو ناپسندیدگی جو ہے اس کے لیے اس کا اظہار کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس طرح سے یہ سورہ طلاق کے اندر یہ تمام احکامات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اور پھر ان کی سکونت اور ان کے نان نفقے کا انتظام کیسے ہوگا بعد میں جن عورتوں کو طلاق دی جائے گی وہ بھی اسی کے اندر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو جس طرح آغاز ہوا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے لیے طلاق دیا کرو. فطلقوهن لعدتهن, عدت کے لیے یعنی عدت کی بات, تو اس کی تفصیل دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو فرمایا واحصوا العدہ, اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو. واتقوا اللہ ربکم, اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوئی ہوں. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ, اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے.
یہ پہلی آیت کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو اس کے اندر یہ آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ آپ کے ذریعے سے امت کو ہے، یعنی یہ ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو طلاق نہیں دی ہے کہ اس اعتبار سے یہ تفصیل اس طرح سے سامنے آتی، تو یہ بتا دیا ہے کہ جب ایسا ہو تو کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں واضح احکامات دیے ہیں، اور قرآن مجید بھی اس کی تفصیل جو ہے وہ سامنے ہمارے رکھتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ آ رہی ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، کہ طلاق دو تو عدت کے لیے طلاق دیا کرو، عدت کے لیے۔ اب یہ جو لفظ ہے کہ عدت کے لیے طلاق دیا کرو، تو اس میں ایک بات تو اس کی یہ ہے کہ عدت کا آغاز کرنے کے لیے طلاق دو، یعنی عدت اس طرح سے طلاق دی جائے کہ جہاں سے عدت کا آغاز ہو سکتا ہو۔ تو اس کی تفصیل جو ہے وہ احکامات کے اعتبار سے آتی ہے، یعنی بتا دیا گیا کہ عورت کو حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، عدت شمار نہیں ہوگی وہاں سے، اس حیض سے جس میں کہ حالت میں اگر طلاق دی گئی ہے وہاں سے عدت شمار نہیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے وہ اگلی جب دفعہ اس کا جب موقع آئے گا ماہواری کا تب سے وہ شمار ہوگی، تو بجائے 3 مہینے کے 3 حیض کے بجائے وہ 4 ہو جائے گی، تو کہا یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیمات ہیں ہمارے سامنے کہ اگر طلاق دینی ہے تو پھر اس طہر میں طلاق دو، یعنی طہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے پاکیزگی کے لیے، یعنی جب خاتون حیض سے فارغ ہو کر غسل کر کے طاہر ہو گئی، پاک ہو گئی، تو اب اس طہر میں طلاق دی جائے جس میں اس سے مباشرت نہ کی گئی ہو، تاکہ اس کی شمار جو ہے وہاں سے ہو سکے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو ہے یہ بات بتائی گئی کہ یہاں سے یہ شروع ہو جائے گی، عدت کا معاملہ آ جائے گا۔ پھر یہ بات بھی ہے اگر خاتون کا حاملہ ہونا معلوم ہو تو پھر یہ قید نہیں ہے، پھر اسے یعنی اس کا معلوم ہے، حاملہ ہونا معلوم ہے، تو اس حالت میں طلاق دی جا سکتی ہے، اور اس میں یہ بات نہیں رہے گی، اس لیے کہ اس کا وضع حمل ہی اس کا جو ہے عدت کا معاملہ ہوگا، اس کی عدت اس وقت پوری ہوگی، لہٰذا اس کے اندر جو یہ معاملہ اس اعتبار سے باقی نہیں رہتا۔ پھر اسی میں یہ چیز بھی ہے، چونکہ جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ اسلام کا تو مزاج یہ ہے کہ وہ ملانا چاہتا ہے، ملانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ تعلق جو ہے ٹوٹنے نہ پائے، کوشش کی جائے کہ یہ جو ہے ان کے درمیان موافقت ہو جائے۔ تو سورہ نساء میں ہم نے پڑھا ہے کہ جس نے بتایا کہ اگر کوئی آپس میں تعلقات میں خرابی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے پہلے تو خود ہی کوششیں کرنے کی بات بتائی ہے، مرد کے لیے اس کی بات رکھی ہے کیسے کوششیں کرے گا، پھر آخر میں یہ بات بھی رکھ دی ہے کہ دونوں طرف سے ایک حکم مقرر کیا جائے جس بات کی کوشش کریں کہ ان کے درمیان موافقت ہو جائے، اور یہ سارے معاملات ہیں۔ تو اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اگر حالت حیض میں طلاق کا معاملہ ہوتا ہے، حیض کا ایک کیفیت ایسی اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذی، یعنی سورہ بقرہ میں یہ مضمون آیا ہمارے سامنے، پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے، تو بتاؤ یہ ایک اذی کا مطلب تکلیف یا اذیت سے بھی ہے، تکلیف یعنی بیماری کی حالت بھی ہے اور گندگی کی حالت بھی ہے، ناپاکی کی حالت بھی ہے، تو بیماری کا معاملہ بھی ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ خاتون کے مزاج میں اس وقت کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ حالت اعتدال میں نہیں رہ پاتی، اس کے مزاج میں کچھ مسائل، ظاہر تکلیف ہے، حالت اذی ہے، تو یہ کہا ہے نا کہ اس کیفیت میں تو انتظار کیا جائے، تو اس میں اس کا مزاج اپنے ٹھکانے پر آ جائے گا، معمول پر آ جائے گا، تو اس بات کا امکان ہے کہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی اس کا معاملہ ہو جائے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے تعلق کے ذہن و شوق بھی قائم اس کے الباد ہوتا ہے، حالت حیض میں نہیں ہوتا، طہر میں ہوتا ہے، تو پھر یہ اس کے بعد موقع رہتا ہے کہ پھر کوئی آپس کا تعلق قائم ہو جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے بتا دی گئی ہے، اور پھر اسی میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جب یہ اس کے جو احکامات دیے ہیں اس میں کہ اگر یہ بات اندازہ ہو جائے، یعنی اس طہر میں دی ہے، اندازہ ہو گیا کہ اگر کوئی حمل ہے تو اس میں بھی دونوں کے لیے سوچنے کا موقع پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مرد بھی سوچتا ہے کہ اب یہ بچہ ہے اس کے ساتھ، تو اب یہ میری اولاد ہے، یہ کیا کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، ایسی خاتون بھی سوچنے مجبور ہوتی ہے کہ معاملات ایسے ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسے احکامات ہیں جس سے یہ پتہ چلے، یہ معاملہ رہے کہ لوگ جو ہیں سوچیں، غور کریں، انہیں موقع ملے، یہ بات ہے۔
تو ایک بات اس کی یہ ہو گئی ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ عدت کے لیے طلاق دینے کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ طلاق ایسی دی جائے کہ عدت کے دوران رجوع کرنے کی گنجائش موجود رہے۔ عدت کے اندر رجوع کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، آگے یہ بات سامنے آ رہی ہے، تو جہاں یہ معاملہ اس اعتبار سے نہ ہو بیک وقت 3 طلاقیں دے دی جائیں اور 3 طلاقیں دے کر ہمیشہ کے لیے علیحدگی جو ہے وہ اختیار کر لی جائے، تو پھر اس کے اندر رجوع کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں یہ جو کیفیت ہوگی، اس کا جو نقصان ہوگا یا اس سے جو پچھتاوی کی کیفیت ہو سکتی ہے کہ ایسا ہو جائے، تو یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ عدت کا معاملہ اس اعتبار سے نہیں رہے گا کہ جس میں سوچنے سمجھنے کا کوئی موقع، رجوع کرنے کا موقع جو ہے وہ موجود رہتا ہے۔ تو اسی لیے اکابر مفسرین نے فطلقوہن لعدتہن کی جو تفسیر بیان کی ہے، یعنی جو تفسیر بیان کی وہ کیا ہے؟ ابن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ طلاق حالت حیض میں نہ دے اور نہ اس طہر میں دے جس کے اندر شوہر مباشرت کر چکا، جو ابھی ہم نے بات کی تھی اس سے پہلے، تو اس کے لیے اسے چھوڑے رکھے، یعنی اس وقت تک انتظار کرے یہاں تک کہ حیض سے فارغ ہو کر وہ طاہر ہو جائے، پھر اسے 1 طلاق دے دے۔ اس صورت میں اگر وہ رجوع نہ بھی کرے اور عدت گزر جائے تو وہ صرف 1 ہی طلاق سے جدا ہوگی۔ ابن جریر نے اس کو روایت کیا، یہ بات سمجھ لیجئے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جب تک 3 طلاقیں نہیں ہوگی تو طلاق ہوگی کیسے؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ 3 دینی ضروری ہے تک طلاق ہی نہیں ہوگی، حالانکہ 1 طلاق دینے کے بعد، جیسے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ 1 طلاق دے دی اور اس کے بعد پھر اسے چھوڑ دیا، تو جیسی عدت مکمل ہوگی وہ طلاق بائن ہو جائے گی، عورت جو ہے وہ الگ ہو جائے گی اور وہ آزاد ہے، جہاں چاہے وہ نکاح کرے، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس سے یہ فائدہ حاصل رہے گا کہ اگر کبھی دوبارہ وہ لوگ پھر سے ملنا چاہیں تو نکاح کر کے وہ دوبارہ جو ہیں پھر سے شوہر بیوی بن سکتے ہیں، یعنی رکاوٹ کوئی نہیں ہے پھر اس کے اندر۔ جیسے 3 مرتبہ طلاق ہو گئی ہے تو وہ رکاوٹ جو ہے وہ موجود رہتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے اس کے معاملے میں کہ یہ اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ اس وقت طلاق دی جائے اور اس طرح سے دی جائے کہ جبکہ اس کی گنجائش موجود رہے کہ رجوع کرنے کا معاملہ ہے۔ اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات آتی ہے اور ان کے واقعے کو ایک مثال بھی بنایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہ بات بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کام کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے یہ سن کر اور کہا کہ اس کو حکم دو کہ بیوی کی طرف رجوع کرے اور اسے اپنی زوجیت میں روکے رکھے یہاں تک کہ وہ طاہر ہو، پھر اسے حیض آئے، پھر اس سے بھی فارغ ہو کر پاک ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ اسے طلاق دینا چاہے تو طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر طلاق دے۔ یہی وہ عدت ہے جس کے لیے طلاق دینے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ یا تو طہر کی حالت میں مباشرت کے بغیر طلاق دے یا پھر ایسی حالت میں دے جبکہ اس کا حمل ظاہر ہو چکا ہو۔ تو یہ جو چیز ہے اس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ بات اسی طرح ہے کہ طلاق رجعی کی طرف توجہ دلائی گئی کہ طلاق اس طرح سے دی جائے، اور جیسے سورہ بقرہ کے الفاظ ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا طلاق 3 مرتبہ ہے، یہ کہا ہی نہیں ہے، یہ بات کہی ہی نہیں ہے، الطلاق 2 مرتبہ یہ کہا ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ آپ پھر طلاق دے 3 مرتبہ دے دے تو پھر بات ختم ہو جائے گی، یعنی ورنہ تو یہ اس کی طرف ہے توجہ دلائی کہ یہ کام کرنا ہے، تو یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کے بارے میں اطلاع دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو بیک وقت 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ یعنی اتنا ناپسند کیا ہے اس بات کو۔ عیسائی کی روایت ہے یہ کہ جس کے اندر یہ بات ہے، یعنی آپ کے غصے کی کیفیت یہ تھی کہ ایک صاحب نے اٹھ کر کہا کیا میں اسے قتل کر دوں، یعنی اس بات کو اس طرح سے انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ناراض ہیں۔ تو بہرحال یہ بات کوئی پسندیدہ نہیں ہے کہ یہ کام کیا جائے۔
تو اس میں اور وہاں پہ یہ بھی چیزیں مختلف روایات کے اندر آتی ہیں سامنے، جس میں لوگوں نے بیک وقت 3 طلاقیں نہیں 100 طلاقیں اور 1000 طلاقیں دے دی، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ 3 طلاق سے تو یہ علیحدہ ہو گئی اور باقی جو 3 سب کا وبال تمہارے اوپر ہے۔ یعنی یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یا یہ کوئی تیش کا معاملہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے تیش کے حالت کے اندر یہ کام کرتا ہے۔ یعنی اس بات کو تو یہ ویسے ہی پسند نہیں کیا گیا کہ آدمی اشتعال کے عالم میں اس حرکت کو کر گزرے، بلکہ یہی ہے کہ سوچ سمجھ کے کام کیا جائے، اور پورا ایک نظام بنا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، اور کہا ہے کہ تعلقات کو درست رکھنے کا انتظام کرو۔ ویسے بھی یہ بات قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ایک مسلمان کا معاملہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اوپر قابو رکھتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے قابو سے جو ہے وہ ہر وقت باہر رہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے۔ تو اسی میں یہ بات بھی اور تفصیل سے ہمارے سامنے آ جائے گی کہ جس میں کہ یہ جو بات ہے کہ طلاق 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ اگر ایک ہی وقت میں دی جائے تو آیا یہ جو ہے رجوع کا موقع ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات بھی ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے، جس میں روایت اس طرح بیان ہوئی ہے، تفہیم القرآن میں اس کو نقل کیا ہے، تو کہا کہ انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر میں اس کو 3 طلاقیں دے دیتا تو کیا پھر بھی میں رجوع کر سکتا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تجھ سے جدا ہو جاتی اور یہ فعل معصیت ہوتا، یہ فعل جو ہے معصیت ہوتا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے، کہا گیا یہ کام جو ہے معصیت ہے، یعنی بیک وقت 3 طلاقیں دینا، لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر کہ اس سے یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں اس کی تفصیل اگر ہم دیکھیں تو اس کی بات سے اس طرح سے آ جاتی ہے، مختلف یعنی ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں، زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جاتے، حنفیہ یعنی احناف کی بات کر لیتے ہیں، وہ طلاق کی 3 قسمیں قرار دیتے ہیں، باقی بھی اس سے ملتے جلتے ہی معاملات ہیں، باقی لوگوں کے معاملات بھی اس سے ملتے جلتے ہیں، جن کے الگ ہیں ان کی تھوڑی سی بات الگ سے کر لیں گے۔ تو کہا کہ 3 قسمیں قرار دیتے ہیں، ایک احسن، دوسرے حسن اور تیسرے بدعی۔ یہ 3 ہیں کہ جس کے لیے کہا کہ یہ طلاقی قسمیں ہیں کہ جس میں جو طلاق ہوتی ہے جو بھی شکل ہوگی ان تینوں میں سے ایک ہوگی۔ تو بتایا گیا کہ احسن طلاق یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو ایسے طہر میں جس کے اندر اس نے مجامعت نہ کی ہو صرف 1 طلاق دے کر عدت گزر جانے دے، جس کی بات ہم نے بھی پہلے کی تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی نا، جس میں آگئی تھی بات یہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ احسن سب سے اچھا معاملہ، اس سے زیادہ اس کی بات کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس اعتبار سے اس کو کہا کہ یہ اس طرح سے کر کے چھوڑ دے، تو ایک ہی سے الگ ہو، ایک ہی سے جدا ہو جائے۔ تو اس معاملے میں یہ بات بھی ہے کہ بہرحال 3 طہروں میں 3 طلاق الگ الگ، ایک طہر میں، دوسرے طہر میں، تیسرے طہر میں، یہ بھی طریقہ موجود ہے کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا کہا گیا؟ حسن، یعنی ایک طہر میں 3 طہروں میں الگ الگ جو ہے طلاق دی گئی ہے، ہر طہر میں 1 طلاق دے، اس طرح سے گویا کہ یہ 3 طلاقیں مکمل کر دے، تو لیکن اس کا معاملہ بھی کیا ہے؟ یہ ختم ہو گیا معاملہ۔ تو اس اعتبار سے یہ جو اسے حسن کہا گیا۔ اور طلاق بدعی یہ ہے کہ آدمی بیک وقت 3 طلاق دے دے، یعنی اس میں اس کی رجوع کی گنجائش کوئی باقی نہ رہے۔ وہ جو الگ الگ طور میں دے رہا تو پہلے دیے تو وہ رضائی ہے، ایک طور میں موقع ہے اس کے پاس، 1 مہینے موقع ہے، پھر دوسرے میں پھر موقع ہے اس کے پاس، تو اس اعتبار سے تیسرے میں جا کے معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور تیسرے عدت کے بعد ویسے بھی عورت آزاد ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے یہ 3 جو ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا۔ تو یہ کہ یہ جو تیسرا معاملہ ہے جسے طلاق بدعی کہا گیا ہے، یہ بہرحال اس کا معاملہ یہی ہے کہ یہ گناہ کی کیفیت ہے، اور بعض فقہاء نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ جو شخص یہ کام کرے اسے سزا دی جائے، یعنی تعزیر کی بات کی ہے کہ اس کے ساتھ تعزیر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کی صورتحال ہے۔ باقی جو بات پہلے کہی تھی کہ جن کی حاملہ خاتون کا معاملہ الگ ہے، اس کے معاملے میں چیزیں واضح ہوتی ہیں، تو اس کے لیے پھر یہ سارے شرط نہیں ہے کہ طہر کا معاملہ اور یہ حیض کا معاملہ، ظاہر ہے وہ اس وقت کیفیت میں نہیں ہوتی، اور اس کی جو ہے عدت سامنے موجود ہوتی ہے، اور وہ
اس کے وضع حمل کے اعتبار سے ہے۔ تو اسی طرح باقی فقہا نے بھی اس کے بارے میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، لیکن یہ بات کہ یہ جہاں تک واقع ہو جانے کا تعلق ہے کہ یہ واقع ہو جاتی ہے، ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے، اور اگر یہ اس کی گنجائش باقی نہ رہے تو یہ جو کہا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، یہ جو کہا گیا ہے کہ عدت کے لیے دو، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات جو ہے اس طرح سے بے معنی ہو جاتی ہے کہ جب رجوع کرنے کا یعنی ختم ہونے کا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، جب ایسے دو تب بھی وہی بات، ایسے دو تب بھی وہی بات، یعنی اگر بیک وقت یا جس طرح سے کہا کہ جن احکامات کو سامنے رکھا گیا کہ حالت حیض میں نہ دو، تو بعض نے یہ بھی سمجھا کہا کہ اگر دی جائے گی تو نہیں ہوگی، تو یہ دی جائے گی تو نہیں ہوگی، حالانکہ یہ بات ہے کہ دی جائے گی تو ہو تو جائے گی، واقع تو ہوگی، لیکن غلط طریقہ اختیار کیا ہے، گناہ کی بات ہے۔ تو اس میں یہ معاملہ جو ہے اس طرح سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس معاملے میں یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ جو اس طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ واقع نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں نے یہ بات سمجھی ہے کہ یہ ایسے غیر مؤثر نہیں بلکہ ایک طلاق واقع ہوتی ہے، امام ابن تیمیہ نے بھی اس رائے کو اختیار کیا ہے، تو وہ بھی اپنے اس کے اندر مختلف روایات بیان کرتے ہیں، لیکن جو چیز سامنے آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، اس میں یہ چیز واضح طور پر موجود ہے کہ یہ ایسے حالات ہیں جس کے اندر لوگوں سے بات پوچھی گئی کہ ان کی نیت ایک طلاق دینے کی تھی یا 3 طلاقوں کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حاکم نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رکانہ نے جب ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلف دے کر پوچھا کہ ان کی نیت ایک ہی طلاق دینے کی تھی، یعنی باقی 2 طلاقیں پہلی طلاق پر زور دینے کے لیے ان کی زبان سے نکلی تھی، یا 3 طلاقیں دے کر ہمیشہ کے لیے جدا کرنا مقصود تھا۔ اور جب انہوں نے یہ حلفیہ بیان دیا کہ آپ یہ ایک ہی ان کا مقصد تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجوع کا حق دے دیا۔ تو اس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ابتدائی دور میں یہ چیز موجود تھی، اور لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ دینی معاملات میں خیانت جو ہے وہ قریب قریب مفقود تھی، موجود نہیں تھی، اس لیے جو بیان دیں اسے تسلیم کیا جاتا تھا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو پھر ان کے بارے میں ان کا معاملہ یہ کہ کہتے ہیں کہ اب وہ زمانہ بدل رہا ہے، بدل گیا ہے، لوگ پہلے جلد بازی کر کے 3 طلاقیں دے ڈالتے ہیں، پھر تاکید کا بہانہ کرتے ہیں، تو انہوں نے اس بہانے کو قبول کرنے سے انکار کیا، یعنی اس اعتبار سے یہ بات ان کی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور بھی دیگر چیزیں اس اعتبار سے اس کے اندر سامنے آئیں گی کہ جس میں یہ چیز جو ہے وضاحت کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ فرمایا وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو احصل عدہ کی بات ہے کہ جب یہ مرد یا عورت دونوں کے بارے میں یہ بات ہے، دونوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب عدت شروع ہوتی ہے، اب یہ یاد ہی نہیں رکھا، پتہ نہیں کب ہوا تھا یہ معاملہ، کس دن سے یہ معاملہ ہے، یہ تو یہ کوئی ایسی غیر سنجیدہ بات نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا، اور اسی کی بنیاد پر بہت سے قانونی مسائل جو ہیں ان کا حل نکلتا ہے، جب تک یہ بات نہ ہو کہ کب یہ واقعہ ہوا ہے اور حالات کیا تھے، صورتحال کیا تھی۔ تو اس لیے کہا ہے کہ عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، یعنی یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اور فرمایا واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اللہ سے ڈرو۔ یہ سارے جتنے بھی احکامات ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ خدا خوفی ہے۔ اگر خدا خوفی موجود ہے سب چیزیں ٹھیک چلیں گی، اور جب خدا خوفی ہی رخصت ہو جائے تو پھر کتنے قوانین بنائیے، لوگ اپنے اس کے اندر راستے نکالنے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ جیسے بھی یہی بات ہے، یہ بات ہے نا کہ بھائی کیا نیت ہے، ایک کی نیت تھی 3 کی نیت تھی، یعنی نیت کیا ہے پتہ چلتا ہے کہ صاحب یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز جو ہے کہ لوگوں کا خیال کیا ہوتا ہے، پھر وہ کیا بات کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہتے ہیں واتقوا اللہ ربکم، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ پھر یہ فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، کہ اب لا تخرجوہن، انہیں نہ نکالو ان کے گھروں سے۔ اب کیا کہا ہے؟ من بیوتہن، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ اب ان کے گھر کسے کہا گیا ہے؟ شوہر کے گھر کو ان کا گھر کہا گیا ہے، یعنی جب تک وہ حالت عدت میں ہیں
اس وقت تک وہ اس کی زوجیت میں ہے. یعنی خاتون جب ہے اس کا معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ اگر وہ خاتون جو ہے ابھی طلاق رجعی مرد نے دی ہے تو اب اس وقت اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اس کی زوجیت کے اندر ہے, آزاد نہیں ہو گئی ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے بات کہی ہے کہ نہ مرد غصے میں آ کر عورت کو گھر سے نکال دے اور نہ عورت ہی خود بگڑ کر گھر چھوڑ دے. عدت تک گھر اس کا ہے, اسے اس میں رہنا ہے, اور رہے گی تو موافقت کی کوئی صورت نکل سکتی ہے. لیکن اگر وہ گھر چھوڑ کے چلی جائے یا وہ گھر سے اسے رخصت کر دے یا وہ میکے جا کے بیٹھ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اصل مقصد ہے شریعت کا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ معاملہ ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے, نہ مرد اسے گھر سے نکالے اور نہ خاتون گھر سے نکلنے کے لیے خود تیار ہو. اور یہ بھی کہا گیا, اسی لیے اسی اعتبار سے کہا گیا کہ فقہا نے یہاں تک کہا کہ طلاق رجعی کی صورت میں جو عورت عدت گزار رہی ہو اسے بناؤ سگار کرنا چاہیے تاکہ شوہر اس کی طرف مائل ہو. ویسے جو عدت ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے نا بناؤ سنگار نہیں ہے, وہ کون سی عدت ہے جس کے اندر جو ہے یعنی سوگ والی, جس میں شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے یہ. تو رجعی والا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ چیز جو ہے, اور اس پر بھی اتفاق ہے فقہ کا کہ مطلقہ جس سے رجوع کرنا, رجعیہ جس سے رجوع کرنے کی بات ہے, عدت کے زمانے میں سکونت اور نفقے کا حق اسے حاصل ہے, یعنی یہ اسے دیا جائے گا. تو یہ بات اس طرح ہے. اور اگر بغیر وجہ کے جو بھی مرد نکال دے تو گناہ گار ہے, عورت خود نکل جائے تو بھی گناہ گار ہے, تو بھی گناہ گار ہے. اس کے اندر یہ جو بات کہی پھر کہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مختلف لوگوں نے مختلف مرادیں لی ہیں. کسی نے اس سے کہا کہ بدکاری مراد ہے, اس سے یعنی صریف فاحش حرکت کی سے مراد ہے. کسی نے یہ کہا کہ اس سے مراد اس کا نشوز ہے, یعنی طلاق کے بعد بھی اس کی جو ہے غصہ اور اس سے جھگڑا جو ہے اس سے وہ سرکشی سے باز نہ آئے, یہ مراد ہے. کسی نے کہا, تیسرے نے کہا کہ اس کی بد زبانی کا مسئلہ ہے, اس سے سارے لوگ پریشان ہیں, گھر والے ہیں. تو بہرحال یہ بات اسی اعتبار سے کہی گئی ہے کہ عام حالات کے اندر تو گھر میں رکھا جائے, کوئی ایسے حالات ہو جائے صورتحال ہو تو اس کے لیے یہ ساری باتیں اس کے اعتبار سے ہیں کہ اگر وہ صریف حرکت فاحشہ بفاحشۃ مبینہ اس میں مبتلا ہو. تو یہ بات ہر آدمی کے سامنے رہنی چاہیے کہ معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. اگر اب اس آیت کے اس جملے کا سہارا لے کر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اللہ کو تو پتہ ہے نا, اللہ تو جانتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے کس ارادے سے کام کیا ہے, یہ اپنی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتے, الزام لگا کے نکال دیا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے یہ معاملہ. تو اسی لیے اصل چیز اتقوا اللہ کی ہے, اللہ سے ڈرنے کی بات ہے. یہ ہوگی تو پھر آدمی خود سوچ سمجھ کے معاملہ کرے گا کہ مجھے یہ کام ٹھیک ہے, مجھے پسند نہیں ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, کوئی اور معاملات ہو گئے ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی الزام نہیں رکھا جا سکتا. تو کوئی بھی شریف آدمی کسی پر الزام نہیں لگائے گا کبھی بھی, وہ الزام کسی بھی نوعیت کا ہو, چاہے بدزبانی کا ہو, چاہے سرکشی کا ہو. اور پھر یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ کسی پر جو ہے بدکاری کا ارتکاب جو ہے الزام لگا دیا جائے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پھر فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. اب وہ جملہ آ رہا ہے جو اس معاملے میں اور زیادہ وضاحت کرتا ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا خود اپنے اوپر ظلم کرے گا. جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. تو یہ جو اپنے اوپر ظلم کرنا ہے یہ کیا ہے؟ یعنی جو اللہ نے کی مقرر کردہ حدیں ہیں موجود, تو اللہ نے ایک طریقہ بتایا, اللہ نے ایک طریقہ بتایا. دیکھیے بعض لوگ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں, اس طرح باتیں کرتے ہیں, یار یہ کیا بات ہوئی, ذرا سا ایک جملہ زبان سے نکلا اور ختم. یعنی اب کیسے ہوگا, سارا پورا بنا بنایا نظام خاندان, یہ مطلب چاہتے ہیں کہ پھر رجوع کریں, پھر جائیں, 3 طلاقیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک جملہ نکال دیں گے زبان سے جو یہ ایسا ہو گیا. تو یہ ایک جملہ نہیں, یہ 3 جملے ہیں, 3 دفعہ. اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے اندر اس بات کی گنجائش رکھی کہ اگر تمہارے حالات تم دیکھتے ہو کہ یہ معاملہ نبھ نہیں رہا ہے, حالات خراب ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا, ایسے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, ایسے بھی جتنے بتائیں مسئلے حل کرنے کے طریقے وہ سب کر کے دیکھ لیے, نہیں ہو رہا. اب کیا ہے,
ٹھیک ہے چلو ایک طلاق دے دی، ایک طلاق دے دی، ختم ہو گئی بات۔ اب اگر اسی دوران میں عدت کے 3 مہینے ہیں، یعنی حیض 3 مرتبہ ہے تو کم از کم 3 مہینہ صحیح کچھ کم صحیح 3 حیض کی بات ہے، ویسے وہ 3 مہینے لیکن اس کے اندر 3 حیض چاہے وہ جلدی آئے جیسے بھی آئے 3 کی بات ہے یہ۔ تو اب یہ اگر اتنے اس دورانیے کے اندر عورت کا معاملہ ٹھیک ہو گیا یا مرد کو کچھ ہوش آ گیا، یعنی دونوں میں موقع ہے، یہاں تو پتہ چلتا ہے طلاقیں دی 3 اور اگلے ہفتے ہی آ گئے رونا شروع کر دیا کہ صاحب یہ تو یوں ہو گیا، غصے میں دیا تھا اور ایسا ہو گیا تھا اور ویسا ہو گیا تھا، یعنی آدمی کو ہوش آتا ہے نا پھر یہ یار یہ کیا غلط ہو گیا، جب گزرتا ہے حالات سے یا خاتون کو پتہ چلتا ہے کہ اب کیا نتیجہ نکلے گا تو ہوش آتا ہے کہ یار یہ پہلے ہی ٹھیک تھے، پہلے کسی کے یعنی گھر کی بنیاد پر کسی بنیاد پر ہوتا ہے نا، یہ گھر جاتے ہیں پتہ چلتا ہے معاملہ کیا ہے، اب کیسے شوہر کا گھر کیا چیز تھی، تو اس اعتبار سے اب جو ہے وہ شاید تو اب بلبلانا شروع کیا۔ تو اگر ایک ہی طلاق دی تھی تو موقع ہے نا پھر، یہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد 3 مہینے 3 حیض گزرتے ہی وہ عورت آزاد ہے، ختم معاملہ ختم ہو گیا، رجوع کا حق ختم ہو گیا۔ اب اگر ملنا ہے تو نکاح کا پھر بھی آپشن باقی ہے، نکاح کی بات جو ہے اس کی گنجائش موجود ہے۔ بہرحال یہ طریقہ بتایا یہ، اگر ایک آدمی نے ایک مرتبہ کیا زندگی میں ہے نا، سنجیدگی کی بات ہے یہ، کوئی مذاق نہیں ہے یہ، اس کے بعد معاملہ رجوع کر لیا، پھر کبھی زندگی میں کوئی معاملہ پیدا ہو گیا پھر ایک مرتبہ حق آپ کے پاس ہے، یعنی ایسے حالات پیدا ہو گئے نہیں میں نہیں دے سکتا، طلاق دے دیے، پھر موقع ہے۔ یہ تو پھر تیسری مرتبہ ہے تو کیا مذاق بنا رکھا ہے کیا؟ تیسری مرتبہ اللہ نے ختم، یعنی طلاق دینا رجوع کر لینا یہ کون سا مذاق ہے؟ یہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی یہ جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قبل از اسلام کی جو بات ہے، آپ تو یہ پیغام حکم لے کر آئے، یہ آپ نے جو اسلام کا نظام دیا، اس سے پہلے کیا معاملات تھے؟ لاتعداد مرتبہ طلاق دیتے اور لاتعداد مرتبہ رجوع کرتے، نہ اسے اپنے گھر میں بساتے نہ کہیں اسے آزاد کرتے، طلاق دی مدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، یعنی اسے ایسے ہی لٹکا کے رکھا ہوا ہے، یعنی ظلم کر رہے ہیں۔ اسلام نے کیا کہا 2 مرتبہ کر سکتے ہو، تیسری مرتبہ بات ختم۔ تو عورت کے حق میں ہی بات ہے، یہ عورت کے حق میں بات ہے کہ اسے اس طرح لٹکایا، تو جو معاشرے میں اس وقت تھا معاملہ، اب اگر کوئی آدمی اس چیز کو مذاق سمجھتے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرے گا انہیں پامال کرے گا، یعنی اس کے جو اللہ نے رکھا ہے، یہ جو تمہیں موقع دے رکھا ہے، اس موقع کو ضائع کرے گا تو کیا ہوگا؟ فقط ظلم نفسہ، اپنے اوپر ظلم کرے گا، اس کا نقصان کسے ہوگا؟ تو یہی وہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اگر یہ 3 مرد یہ جو یہ حدیں ہیں، اگر اسے توڑ کے بھی حالات وہیں رہیں گے کوئی فرق نہیں ہوتا، اگر 3 طلاق دینے کے بعد بھی ایک ہی شمار ہوگی تو پھر کس بات کا ظلم ہے اپنے اوپر؟ اگر 3 طلاق دے دی ایک ہی رہی تو فقط ظلم نفسہ کہاں رہا؟ اپنے اوپر ظلم کرے گا آدمی کب؟ گنجائش رکھیے بھائی، یہ گنجائش ہے آپ کے پاس، آپ نے اڑایا گنجائش کو، ٹھوکر مار دی، ختم کر دی اپنے ہاتھ سے، تو کس پر ظلم کیا؟ اپنے اوپر ظلم کیا نا، یہ ورنہ یہ جملہ جو ہے یہ بیمانی ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہ یہ جو ظلم کیا ہے تم نے اپنے اوپر جو ظلم کیا، یہ بات الگ ہے کہ 3 طلاقیں دینے کا گناہ، لیکن معاملہ جب وہ واقع ہو ہی نہیں رہی ہے، جب وہ واقعی نہیں ہوتی، 3 جگہ 30 دے دو کیا فرق پڑتا ہے، واقعی نہیں ہوتی وہ، تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ یہ جو ہے اپنے ساتھ ظلم۔ اور پھر یہ لا تدری، تم نہیں جانتے، تمہیں معلوم نہیں ہے کیا، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ تو موافقت کی صورت بھی کب ہوگی؟ وہی رجوع کے معاملے میں، جب عدت کے معاملہ ہوگا، تو یہ کہ شاید کا لفظ یہ ختم ہو جائے، جب یہ بات گنجائش ہمیشہ رہے گی، یہ ختم ہوگی ہی نہیں۔ 3 طلاقیں دے دی ہیں تو ایک ہی شمار ہو جائے گی، تو اب تو ظاہر سی بات ہے رجوع کا تو حق ہے، تو یہ لا تدری کہاں سے رہ جائے گا؟ پھر تمہیں کیا خبر کہ شاید اس لیے خیال کرو ہو سکتا ہے کہ کام ہو جائے، یہ تو رہے گا ہی۔ تو اس طرح سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو باتیں اس کے اندر کہی جا رہی ہیں یہ اسی اعتبار سے ہیں کہ یہ ایسا اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تم نے اس حق کو بیک وقت استعمال کر کے اپنے ساتھ ظلم کر لیا تو تم جانو
اس حق کو بیک وقت استعمال کر کے تم نے اپنے ساتھ ظلم کر لیا تو تم جانو۔ اور اس کے اندر ایک بات ایک کہی جا سکتی ہے، میں اپنے ساتھ ظلم کیا ہے نا، تو اپنے ساتھ ظلم کرنا بھی گناہ ہے، اپنے ساتھ ظلم کرنا بھی گناہ ہے، ایک بات تو یہ، اور دوسری بات کیا ہے، سامنے والا بھی تو ہے، ایک آدمی کی زندگی تھوڑی ہے، تم نے دوسرے کے لیے بھی مسئلہ راستہ بند کر دیا۔ اگر اللہ نے تمہارے ہاتھ میں عقد نکاح اس کی گانٹ جو ہے گرا تمہارے ہاتھ میں رکھی ہے اسے کھولنے کی، تو تم نے اس کا غلط استعمال کر کے اس عورت کے لیے بھی گنجائش نہیں چھوڑی، تو یہ کام اسے موقع ملنا چاہیے تھا اپنے معاملات ٹھیک کرنے کا، تم نے اسے موقع نہیں دیا۔ طلاق ہونے کے بعد اسے موقع ملتا سوچنے کا، غور کرنے کا، معاملات تو یہاں تک پہنچ گئے، ہمارے تو خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا، اور اس کے بعد کے حالات کو دیکھا تو اپنے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے، یہ سامنے والے کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے، تو اس اعتبار سے بھی گناہ کی بات ہو گئی۔ ایک تو بات یہ کہ اللہ نے جو حکم دیا جیسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، اس کے اندر جو ہے خلاف ورزی کرنا گناہ ہے، لیکن یہ ظلم کی بات ہے تو اپنے ذات پر ظلم کرنا بھی گناہ ہے، اور اس میں چونکہ دوسرے کی ذات بھی اس میں ساتھ ہی ساتھ معلق ہے، اس کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے، تو وہ بھی ظلم ہے، تو یہ کام نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، تو اسی میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہاں یہ معاملہ اس اعتبار سے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے یہی طریقہ درست ہے، اور اگر آدمی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے تو یہ 1 2 3 کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں کہ فلاں یہ کہتا فلاں یہ بات کہہ رہا ہے، یعنی معاملہ بھی اگر اسی صحیح طریقے کو استعمال کیا جائے، جسے طلاق احسن کہا گیا ہے کہ اسے استعمال کیا جائے۔ فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ فرمایا پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فیضا بلغنا اجلہن، اجل یعنی مدت جو ان کی عدت کی ہے وہ پہنچ جائیں، اپنی عدت کے خاتمے پر پہنچیں، تو فامسکوہن بمعروف، یا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روکے رکھو، او فارقوہن بمعروف، یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، واشہدوا ذوی عدل منکم، اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تمہارے درمیان صاحب عدل ہوں، واقیموا الشہادۃ للہ، اور اے گواہ بننے والو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو، ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ اب یہ بات جو اس کے اندر ہمارے سامنے ہے، اب دیکھیے یہ بات سورہ بقرہ میں بھی تھی اسی طرح سے کہ جب عدت پوری ہو جائے، طلاق رجعی کا معاملہ ہے، یہ عدت پوری ہو جائے تو اب انہیں یا تو روک لو، روکنے کی گنجائش کب ہوگی؟ جب رجوع کا موقع ہے تبھی تو ہوگی، تو یہاں ہر جگہ یہی پہلو سامنے آ رہا ہے، اور اگر نہیں ہے تو رخصت کر دو، بہتر طریقے سے اچھے طریقے سے اسے رخصت کر دو، اور پھر اس میں یہ بھی ہے وہاں بھی ہے جیسے کچھ دے دلا کے رخصت کرنا، سورہ بقرہ کے اندر یہ سارا مضمون جو ہے سامنے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اور پھر یہ بات بھی بتائی ہے وہاں اس مقام پر بتائیے سورہ بقرہ میں کہ ایسا نہ کرنا کہ ظلم کرنے کے لیے روکو، اچھا چلو 3 مرتبہ کرتے ہیں ایک دھندا، 1 مرتبہ ابھی روک لیتے ہیں، ذرا لمبی کرو اس کی عدت، انتقام منع کیا ہے۔ یہ انتقام کا معاملہ، اس طرح کے مسائل، یہ چیزیں جو ہیں یہ پسندیدہ نہیں ہیں، کسی طور بھی ان کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خوش دلی سے، اچھے طریقے سے، عمدہ انداز سے یہ معاملات چلنے چاہیے، ان کے اندر کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے کہ جس سے جو ہے یہ مسائل جو ہیں پیدا ہوتے ہوں۔ تو بہرحال یہ کہا ہے کہ اچھے طریقے سے کام تمہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ بات بھی کہی کہ اس کے اندر ایک چیز مزید یہ وہاں نہیں تھی جو یہاں آ رہی ہے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ اپنے 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور ان کو بھی کہا ہے کہ گواہی جو ہے ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو، یعنی صحیح گواہوں کے لیے بات کہی ہے۔ اب یہ جو بات اس کے اندر ہے یہ اس کی بات اس اعتبار سے ہے کہ یہ گواہ بنانے کی جو بات ہے، ہر ایسے کام پر جو اہم ہو
گواہ کرنے کی بات کرتا ہے اسلام، بتاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. جیسے کہا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم آپس میں کوئی خرید و فروخت کا بیع کا معاملہ طے کرو تو گواہ بنا لو. لیکن ظاہر ہے کہ اگر گواہ نہ بنایا جائے تو بات تو کام تو ہو جائے گا، کام تو ہوگا. اللہ نے کہا کہ لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو. اگر یہ کام نہ کیا جائے تو معاملہ تو اپنی جگہ رہے گا، جو معاہدہ کیا وہ تو رہے گا. البتہ یہ کرو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، معاملہ اچھا رہے گا. یعنی اس اعتبار سے بات ہے یہ. تو یہ چیز اس کی شرط نہیں ہے یہ کہ اگر یہ نہ ہو تو ہوگا ہی نہیں، لیکن کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے کہ بنایا کرو تو یہی کہ اگر طلاق دی ہے تو بھی گواہ ہونا چاہیے، بتایا جائے، اور اگر جو ہے رجوع کیا تو بھی بتایا جائے کہ یہ کام جو ہے اس میں، تو یہ اس اعتبار سے. ورنہ یہ جو اپنی جگہ یہ فعل ہے یہ گواہیوں کے بغیر بھی قانوناً درست ہو جاتا ہے. لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو فعل بھی کیا جائے اس وقت یا اس کے بعد دو صاحب عدل آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لیا جائے بھی یہ معاملہ ہوا ہے، تاکہ یہ چیز اللہ کے ہدایت پر جو ہے عمل پیرا ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے. تو نصیحت کا معاملہ کیا ہے؟ اسی اعتبار سے ہے نا کہ یہ نصیحت ہے، عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا تمہارا، عمل کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، اور اللہ کی نصیحت کو چھوڑ دو گے، پامال کرو گے تو نقصان بھی تمہارا ہے. گناہ تو اپنی جگہ پر ہوگا اگر آدمی جرأت کے ساتھ یہ کام کرے گا. تو اس اعتبار سے پھر یہ جو آخری بات اس کے اندر ہے، اور اسی پر آج کی بات مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا. يَجْعَل لَّهُ مخرج، مخرج باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو مخرج ہے، اللہ نے راستہ نکال دے گا کوئی نہ کوئی. یہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اب ایک تو اس کا اپنا محل ہے، یعنی جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، یہ بات جس مقام پر ہو رہی ہے، یعنی سیاق کلام سے جو بات سامنے آ رہی ہے کیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سنت کے مطابق طلاق دینا. اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کہاں کرے گا آدمی؟ ابھی جو مضمون چل رہا ہے اسی کے اندر بات ہے نا یہ. تو اس مقام پر تو یہ بات ہو رہی ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، یعنی تقوی اختیار کر کے اللہ کے احکام و ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر عمل پیرا رہتے ہوئے جب یہ کام کرے گا، یہ مراد ہے یہاں پر پہلی بات. تو پھر کیا ہوگا؟ مسئلے حل ہو جائیں گے. مسئلے کب پیدا ہوتے ہیں؟ اسی وقت پیدا ہوتے ہیں نا جب آدمی ہدایات کو فراموش کر دیتا ہے. پہلا مسئلہ تو یہاں پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی آج ہمارے پاس جو علم کا مسئلہ ہے کہ آج یہ ہمارے موضوعات نہیں ہیں. یعنی یہ موضوعات تو ویسے بھی جو کچھ دین کا علم کتنا ہے، کہاں ہے، کون دلچسپی رکھتا ہے، یہ اپنی جگہ پر معاملہ ہے. اور اس کے بعد بھی جب یہ مواقع ہیں، چلو جمعے کا خطبہ ہے، دیگر کوئی اور دروس کے معاملات ہیں، کسی طرح کہ لوگوں کو یہ بات بتائی جائے، لوگوں کو یہ بات بتائی جائے، معلوم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. پہلی بات تو ہے کہ علم ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں لوگ کہ ہاں کہ ایک سے بھی ہوتی ہے اور اس طرح بھی ہو جاتی ہے اور یہ بھی ساری چیزیں ہیں. اور دوسری پہلی اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے، نکاح کیا ہے تو یہ بات بھی سیکھے، سمجھے اس بات کو، جانے، علم ہونا چاہیے اسے اس سارے نظام کا، آگے کام چلے گا کیسے کرنا. اور اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ پہلے معلوم کرے اللہ کا حکم کیا ہے اس بارے میں، اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو یہ بات اس طرح ہے. تو جو کوئی پھر اس پر عمل کرے گا تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ بات بالکل واضح ہے نا اس اعتبار سے کہ اللہ نے جو نظام دیا ہے زبردست دیا ہے. تو ایک تو یہ کہ سسٹم ایسا دیا ہے، طریقہ ایسا دیا ہے جس کے اندر سارے مسائل حل ہوں گے. اور پھر دوسری بات کیا ہے، جب آدمی تقوی کو سامنے رکھے گا تو اللہ کی مدد شامل آ رہی، اللہ کی مدد بھی ہوگی تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے، حالات اچھے رہیں گے، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہاں اس جگہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوا کہ سنت کے مطابق طلاق دینا، عدت کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھنا، بیوی کو گھر سے نہ نکالنا، یعنی جتنے احکامات اس کے اندر ہیں ان سارے احکامات پر عمل کرنا. اگر رخصت کرنا ہے تو اچھے طریقے سے رخصت کرنا، ورنہ رجوع کرنا، یہ سارے معاملات جو ہیں، اور گواہ بنانے کی بات بھی تھی وہ بھی کرنا. تو قرضی کہ یہ سارے کام جو ہیں اس اعتبار سے، یہ ساری الجھنیں جو پیدا ہوتی ہیں، یہ الجھنیں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب کہ آدمی اس پر عمل نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا. تو ظاہر ہے کہ طلاق بدعی میں تو اس کا گنجائش ہی نہیں ہے، چھوڑے ہی نہیں کہ اللہ راستہ نکال دے گا. اللہ نے تو راستہ رکھا ہے نا. یہ پھر راستہ کب رہے؟ جب رجوع والی طلاق ردعی ہوگی تو راستہ ہے، اور اگر ایک یا دو طلاق دیے تو راستہ ہے، تاکہ چاہے طلاق بائن بھی ہو گئی، عدت گزر گئی، تب بھی نکاح کا موقع رہے گا.
تو بہرحال یہ اللہ نے راستہ رکھا ہے. تو یہ اس کی بات ہے, جہاں 3 کے بعد تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ بات اس کے ایک عموم کی بات ہے, یہ تو ایک خاص محل میں بات ہو گئی طلاق کے والے سے, لیکن یہ بات تو اپنی جگہ بالکل عام ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, یہ ہر معاملے میں ہے, ہر معاملے میں ہے, ہر حوالے سے ہے کہ انسان کے جتنے مسائل ہیں دنیا میں, جتنے معاملات ہیں, ان سارے معاملات کا حل جو ہے, مسائل کا, پریشانیوں کا, مصائب کا, اللہ کے احکامات کو, اس کی ہدایات کو سامنے رکھنا, یہ اس کا حل ہے. جب آدمی اس طرح سے کام کرے گا تو کیا ہوگا, راستے نکلیں گے, راستے مسئلے حل ہوں گے. یعنی اگر آدمی کسی مشکل میں پھنس گیا ہے, کسی پریشانی میں پھنس گیا ہے, کسی ایسے حالات کے اندر ہے کہ جس سے راستہ نہیں ملتا, معاملات نہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بنائیں گے, یجعل لہ مخرجا, ہم بنائیں گے راستہ. لیکن کب, جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ وابستہ رکھیں اور دیکھیں میری ذمہ داری کیا بنتی ہے. تو ہر معاملے میں تمام جتنے بھی معاملات, حالات, مسائل جو بھی کچھ ہوں, تو انسان کا کام کیا ہے, اس کا کام یہ ہے کہ اسے غور کر کے دیکھنا ہے کہ ان حالات میں میری کیا ذمہ داری بنتی ہے اسلام کی روح سے. اللہ تعالیٰ کے احکامات و ہدایات اس معاملے میں کیا ہیں, جب میں وہ اختیار کروں گا تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی, اور جو مسائل ہیں اللہ ان سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا, اللہ ان سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. تو یہ ایک عمومی بات ہے, ایک مستقل بات ہے کہ جو الگ سے بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے, کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ سے وابستہ رکھ کے, اللہ سے ڈرتے ہوئے, تقویٰ کے ساتھ سامنے رکھتے ہوئے کام کرے گا تو اللہ اس کے لیے دنیا میں راستے نکالے گا, دنیا میں اس کے لیے جو ہے مسائل اس کے حل کرے گا, اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی مخرج, کوئی مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رکھ دے گا. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.